شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں، شیخ ثانی ہے فرحین باجی یہاں، شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں۔ وقت بھی کافی ہوا چلا اور پروگرام بھی ماشاءاللہ اختتام کی طرف ہے، یعنی بچیوں کی نشست اختتام کی طرف ہے۔ اس کے بعد علماء کرام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آواز دیتے ہیں عزیزہ نشرح بنت راشد کو، یہ بچی آئیں اور اپنی تقاریر سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس بچی کے بعد ایک تقریر ہے، ایک مدرسے کا ترانہ ہے اور پھر ایک الوداعی ترانہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جو ہے پھر علماء اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں اپنے دل کی دھڑکن، اپنے ضمیر کی آواز کو پیش کرنے کی کوشش کروں گی۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر سنجیدگی کے ساتھ کچھ کہنا چاہوں گی، امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گی۔ معزز سامعین کرام، آج کل پوری دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی ہوئی ہے، جدا جدا رنگ و نسل ہے، کہیں رنگ و نسل پر جھگڑے ہیں تو کہیں خاندان اور ذات کی باتوں پر خون ریزی کی نوبت ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے، وہ قوم جس کا خدا ایک، جس کا نبی ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا دین و ایمان ایک، شریعت کی بنیاد متفق، جس کی حقیقت و ماہیت متحد، وہ قوم بھی ذات و خاندان کے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اس قوم کا اتحاد بھی آپس میں پارا پارا ہو گیا ہے، اسی جاہلیت کے گھڑے میں گر گئے ہیں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نکال کر اخوت و مساوات کا درس دیا تھا۔ حضرات سامعین، آج ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں جو اپنے ایمان و یقین کے گلے گلزاروں کو ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ تفرقہ بازی اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، آپس کا اختلاف ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذا کان کھول کر سن لیجئے، وہ دن دور نہیں کہ اپنا ملی تشخص تو درکنار، اپنا تشخص بھی برقرار رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری ترقی تو درکنار، اپنے وجود کے لیے بھی ترسیں گے۔ ملت اسلامیہ کے جیالوں، آج ہم تسبیح کے دانوں کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں۔ قومیت کی بھوک ہمارے دل و دماغ پر اس قدر چھا گئی ہے کہ دوسرے کی بات تک سننا ہمیں گوارا نہیں۔ خدا کی قسم، اسلامی تعلیمات میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر یقین نہ ہو تو آئیے ہم اسلامی تعلیمات میں اس کا تحقیق جائزہ لیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ کرتے رہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ 950 سال تک آپ پر تان و تشنی کے تیر برسائے گئے، مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ کو سربراہان قوم آپ سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ نیچے طبقے کے ہیں، کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ نیچے طبقے کے ہیں، لہٰذا آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کر دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے نوح، جو ایمان لے آیا وہ ان سے بہتر ہے، آپ ان کے کہنے سے یہ کام نہ کر ڈالیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو تو کیا فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، ما انا بطارد المؤمنین۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بطارد المؤمنین، میں مسلمانوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم تو مساوات کا درس دینے کے لیے اتارا گیا، اخوت و بھائی چارگی اور محبت کا جام پلانے کے لیے اتارا گیا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی گورے کو
والے پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے اقوال و اعمال صالحہ کے ذریعے واضح شہادت کے ذریعے بتلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بن کر دکھلا بھی دیا۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو اور قدم سے قدم ملا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر یہ اعلان کر دو کہ ہم ہر دشمنان اسلام کی رسی کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سماعت کے لیے شکریہ۔